بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی۔ کافر کو ہمیشہ اپنے اسلحے کے اوپر، اپنے پیسے کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر مان ہوا ہے اور اس نے اس کا تکبر کیا ہے ہمیشہ۔ مومن جو ہوتا ہے اس کے پاس اگر ہتھیار کم بھی ہوں تو پھر بھی اس کا ایمان پہاڑ کی چوٹیوں سے بھی بلند ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ غزوہ بدر اس کی مثال ہے۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس مسلمانوں سے 10 گنا زیادہ پاور تھی، لیکن ادھر اسباب تو تھے لیکن تھوڑے تھے، لیکن توکل زیادہ تھا۔ مطلب اسباب اختیار کرنے چاہیے لیکن توکل اللہ کے اوپر زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ پارہ نمبر 10 ہے، اس کی آیت نمبر 60 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اللہ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحابہ کے بعد قیامت تک یہ قرآن ہمارے لیے ہمیں رہنمائی کرتا ہے، مسلمانوں کو بھی یہ خطاب کرتا ہے کہ اے مسلمانوں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، کہ مسلمانوں جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاونیاں تم سے بن پڑیں تو ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو۔ میرے ناظرین، اس زمانے میں گھوڑے یعنی کہ اسلحہ ہوا کرتا تھا، چھاونیاں، تلوار، تیر۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے آیت اتار کے بتا دیا کہ ہر زمانے میں جو یعنی کہ اسلحہ اور یعنی کہ چیز جو ہے ضرورت ہو تمہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے، اس کو جتنا ممکن ہو سکے تیار کرو، اور جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو۔ یعنی کہ اسلحے سے یہ ہوگا تمہارے دشمن کے اوپر تمہارا روب طاری ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک کا یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اللہ نے اس میں اشارہ فرمایا کہ ہر زمانے میں جو اسلحہ جس سے کافروں کے اوپر تمہارا روب پڑ سکے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جیسے کہ الحمدللہ پاکستان نے ایٹمی میزائل بنائے ہیں، جائے کہ ایمان کی تھوڑی سی کمزوری ہے، لیکن الحمدللہ طاقت کے لحاظ سے اللہ کے فضل سے 57 اسلامی ملکوں میں پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس یعنی کہ موجودہ زمانے کی جدید ٹیکنالوجی ہے، اور الحمدللہ ایسے میزائل ہیں کہ جو یعنی کہ بہت سے جو میزائل والے ملک ہیں ان سے بہت سے ملکوں سے بہتر میزائل ہیں الحمدللہ۔ تو میرے ناظرین، آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہارے دشمن ہیں جن کو تم جانتے ہو، اور کوئی ایسے بھی دشمن ہیں چھپے ہوئے ہیں جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے، تو جب تم یہ کرو گے یعنی کہ اسلحہ تیار کرو گے، اپنی طاقت کو مضبوط کرو گے، ان کے اوپر تمہارا روب پڑ جائے گا، جیسے کہ ہندوستان کے اوپر پاکستان کا روب الحمدللہ پڑا ہوا ہے۔ کوشش وہ کر رہا ہے۔ ابھی کیا کیا ہندوستان نے پاکستان کے بارڈر کے اوپر پہلے کشمیر والی سائڈ سے چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، اب اس نے پاکستان کے سیال کوٹ بارڈر کی طرف سے یعنی کہ کچھ چھیڑ چھاڑ کی ہے اور فائرنگ کی ہے، اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا جس سے لوگوں کے جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے۔ جواب میں پاکستان کی فوج نے بھرپور جواب دیا ہے۔ میرے ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا 3-4 دن پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ ہندوستان کو اشارہ مل گیا ہے کہ تم جنگ چھیڑ دو۔ دیکھیں، ایٹمی ملک ہے پاکستان، اگر یہ ایٹم نہ ہوتا، میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ بات کہتا ہوں، تو ہندوستان نے کب کا ہمارے اوپر بڑا حملہ کر دینا تھا۔ لیکن اللہ کی جو یعنی کہ کتاب ہے قرآن، اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو الحمدللہ ہماری افواج نے اسباب کے درجے میں اپنے آپ کو بہت مضبوط کیا ہے۔ الحمدللہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں، کمزوری ایمان کی بندے میں ہوتی ہے، ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہیں، لیکن اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوط کیا ہے۔ تو میرے ناظرین، انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب اللہ ایمانی لحاظ سے بھی اتنا مضبوط کر دے گا، تو پھر انشاءاللہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔
یہ جو یعنی کہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں پھر ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو ہندوستان جو ہے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ حملہ کرے گا، یہ 2-3 دن ہو گئے ہیں LOC پر چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ اب غزوہ ہند جو ہے، غزوہ ہند اب قریب ہے۔ 2024 کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 2024 میں ہوگا۔ ستمبر میں حملہ اس نے کرنا تھا لیکن ستمبر میں نہیں کیا، تو اکتوبر میں اب چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی ہے۔ میں نے بتایا تھا اس کو سگنل پیچھے سے مل گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری افواج مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ تو غزوہ ہند اگر شروع ہوتا ہے تو غزوہ ہند میں انشاءاللہ کامیابی الحمدللہ مسلمانوں کو ہی ملے گی۔ جائے کہ مسلمانوں کا نقصان ہوگا، جنگ میں نقصان میرے ناظرین ہوتا ہے، جنگ میں نقصانات تو ہوتے ہیں فریقین کا، تو لیکن انشاءاللہ فتح آخر میں مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم بڑی جنگوں کی طرف اور غزوہ ہند کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے، بڑی نشانیاں پوری ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ اللہ سے بس دعا کریں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے توکل کو مضبوط رکھیں۔ بار بار یہ فوج کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی وہ تو ایسے ہو گئے ایسے، کہ صبر کریں، تھوڑا سا حوصلہ رکھیں۔ جنگیں اتنی جلدی نہیں چھڑی جاتی، دیکھیں ایٹمی جنگ چھڑ جائے تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ ہر ایک چیز کی پلاننگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ مسلمان ہی آگے آئیں گے۔ تو میرے ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بس آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں ہاتھ سے، ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ کے اوپر توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہی انشاءاللہ مدد فرمائے گا اور خیر انشاءاللہ مسلمانوں کی ہی ہوگی، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا، کمنٹ کرنا اور لائک بھی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، ایمان کو مضبوط رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔